اور اب آپ کو خبر دیں کہ اب اڑیں گی پتنگیں، ہوگا بو کاٹا۔ پنجاب حکومت نے بسنت منانے کی اجازت دے دی ہے۔ فروری میں مخصوص علاقوں میں بسنت منائی جائے گی، اجازت مل گئی ہے۔ ناظرین بتاتے چلیں ایک بار پھر سے پنجاب میں پتنگیں اڑیں گی اور آسمان رنگ برنگ پتنگوں سے بھر جائے گا۔ اجازت مل گئی ہے، پنجاب حکومت نے بسنت منانے کی اجازت دے دی ہے، لیکن فروری میں مخصوص علاقوں میں بسنت منائی جائے گی۔ اجازت جو دی گئی ہے پنجاب حکومت کی طرف سے وہ مخصوص علاقوں کی دی گئی ہے بسنت منانے کے سلسلے میں، اور اب پتنگیں اڑیں گی، آسمان رنگا رنگ پتنگوں سے بھر جائے گا، ہوگا بو کاٹا۔ پنجاب حکومت نے بسنت منانے کی اجازت دے دی۔ فروری میں مخصوص علاقوں میں بسنت منائی جائے گی، ابھی تک تاریخ فائنل نہیں ہوئی ہے۔ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں اہم خبر کہ بسنت منانے کے حوالے سے پنجاب حکومت کی طرف سے اجازت دے دی گئی ہے اور اب پنجاب میں ہوگا بو کاٹا۔ اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ یہ فروری کے مہینے میں اجازت دی گئی ہے، لیکن کچھ مخصوص علاقے ہوں گے جہاں پر پتنگ بازی کی جائے گی۔ ابھی تک دن فائنل نہیں کیا کہ کس دن یہ بسنت منائی جائے گی، لیکن پنجاب حکومت نے بسنت منانے کی اجازت دے دی ہے۔ ناظرین آپ کو بتاتے چلے اہم خبر، اس اہم خبر سے حوالے سے آپ کو آگاہ کریں کہ بسنت منانے کی اجازت دی گئی ہے پنجاب حکومت کی طرف سے، لیکن کس دن یہ بسنت منائی جائے گی ابھی تک کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن مہینہ بتا دیا گیا ہے کہ فروری کا مہینہ ہوگا جس میں بسنت منائی جائے گی۔ پنجاب حکومت نے بسنت منانے کی اجازت تو دے دی ہے، لیکن فروری میں مخصوص علاقوں میں یہ بسنت منائی جائے گی۔ وہ مخصوص علاقے کون سے ہوں گے اس حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے، کیونکہ جیسے ابھی پنجاب حکومت نے اجازت دی ہے، مخصوص علاقوں کے حوالے سے بھی بتایا جائے گا کہ کون سے ایسے علاقے ہیں جہاں پر یہ بسنت منائی جائے گی۔ فروری میں یہ بسنت منائی جائے گی۔ ایک عرصے بعد پنجاب حکومت نے اس طرف توجہ دی ہے اور پنجاب حکومت نے اجازت دے دی ہے۔ اقرا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اقرا، تاریخ بتائیے گا، بسنت کی جو اجازت دی گئی ہے فروری کی کوئی ڈیٹ بھی اناؤنس کی گئی ہے؟ جی بالکل، پنجاب حکومت کی جانب سے ایک کمیٹی جو ہے وہ تشکیل کی گئی تھی، جس میں پنجاب میں جو ہے بسنت کے حوالے سے منظوری دے دی ہے اس کمیٹی نے، اور رانا مشہود جو ہے منسٹر آف ایجوکیشن، انہوں نے اس حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ فیبرری میں جو ہے وہ بسنت منائی جائے گی۔ ابھی سیکورٹی کے حوالے سے کچھ انتظامات کیے جا رہے ہیں، اور جیسے کہ وہ انتظامات مکمل ہو جائیں گے تو بسنت کی ڈیٹ بھی اناؤنس کر دی جائے گی، اور کن علاقوں میں بسنت ہوگی وہ بھی اناؤنس کر دیا جائے گا۔ صحیح۔ اقرا، تاریخ یہ بھی بتائیے گا کہ جس طرح کی پہلے پابندی تھی پتنگ اور ڈور بیچنے پہ بھی، اس حوالے سے بھی کوئی مخصوص علاقے ہوں گے جہاں پر یہ اس کی خرید و فروخت ہوگی؟ جی بالکل، اس حوالے سے انہوں نے یہی کہا ہے کہ جو بھی تفصیلات ہیں بسنت کے حوالے سے کہ کن علاقوں میں کی جائے گی اور سیکیورٹی کے کیا انتظامات ہوں گے، وہ ان سب باتوں کو جیسے کہ پہلے۔ صحیح اقرا، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین آپ کو ایک بار پھر سے بتاتے چلے کہ پنجاب میں بہار کو لگیں گے چار چاند، باغوں میں پھول کھلیں گے، آسمانوں پر پتنگیں اڑیں گی اور دل ہوگا بو کاٹا۔ پنجاب حکومت نے بسنت منانے کی اجازت دے دی ہے۔ فروری میں مخصوص علاقوں میں بسنت منانے کی اجازت ہوگی۔ اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ ہم نے اقرا سے بھی جیسے ابھی پوچھا کہ ابھی ڈیٹ جو ہے وہ فائنل کی جائے گی کہ فروری کی کس ڈیٹ کو بسنت منانے کی اجازت دی جائے گی، اور پھر سے آسمان جو ہے وہ رنگ برنگی پتنگوں سے بھر جائے گا۔ جی بالکل، بسنت کے حوالے سے پنجاب حکومت نے جو کمیٹی تشکیل کی تھی انہوں نے جو ہے منظوری دے دی ہے کہ فروری میں جو ہے بسنت منائی جائے گی، لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے سیکیورٹی کے حوالے سے جو ہے کچھ ایس او پیز دیے ہیں، جن پر رانا مشہود جو منسٹر آف ایجوکیشن ہے ان کا اس حوالے سے یہ کہنا تھا کہ ان جو ایس او پیز دیے گئے ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے، سیکیورٹی کے انتظامات کے حوالے سے، اس کے اوپر جو ہے کارروائی کی جا رہی ہے، اور جو بھی ایشوز ہیں سیکیورٹی کے ان کو جو ہے عمل درآمد کیا جائے گا، اور اس کے بعد ہی جو ہے عوام کو جو ہے بتا دیا جائے گا کہ فروری کی کون سی تاریخ ہے جس میں بسنت منائی جائے گی اور کن علاقوں میں جو ہے وہ بسنت کی جائے گی۔ ابھی فی الحال جو ہے لاہوریوں کے لیے خوشخبری ہے کہ فروری میں جو ہے بسنت کی اجازت دے دی گئی ہے اور فروری میں جو ہے وہ بسنت منائی جائے گی۔ صحیح، بلا شبہ لاہوریوں کے لیے یہ خوشخبری ہے کیونکہ ایک عرصے بعد بسنت منانے کا اعلان سامنے آیا ہے۔ اقرا، تاریخ یہ بھی بتائیے گا کہ جن وجوہات کی بنا پر بسنت بند کی گئی تھی ان پر تو پابندی ہوگی، جیسے ڈور استعمال کی جاتی تھی جس پہ تار لگی ہوتی تھی، تو کیا اس پر مکمل پابندی عائد کی گئی ہے؟
جی بالکل، یہ اس حوالے سے یہی کہا گیا ہے کہ جو ایس او پیز دی گئی ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے ان میں یہ ساری باتیں آ رہی ہیں کہ جو ڈور جس سے جو ہے کافی جانوں کا بھی نقصان ہو رہا تھا، تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کر جو ہے ایک سیکیورٹی کے انتظامات کیے جا رہے ہیں، ایس او پی دیا گیا ہے اور انہی کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے سیکیورٹی کے انتظامات کیے جائیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ بسنت منائی جائے گی۔ ایسا ہی اقرا طارق یہ بھی بتائیے گا، کوئی لائحہ عمل دیا گیا ہے سیکیورٹی انتظامات کے حوالے سے کہ جس طرح کے پہلے حادثات ہوتے تھے ان سے بچا جا سکے؟ جی بالکل، اس حوالے سے جو رانا مشہود صاحب ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ ابھی اس وقت جو ہے وہ لائحہ عمل جو ہے حکومت کو دے دیا گیا ہے، سمری جو ہے وہ کمیٹی کی جانب سے دے دی گئی ہے، ایس او پیز تیار کر لیے گئے ہیں اور ان پر جو ہے پراپر کارروائی کی جا رہی ہے، ان پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ جیسے ہی وہ سب کچھ کمپلیٹ ہو جائے گا تو عوام کو جو ہے بتا دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، پھر بھی کب تک امکان ہے کہ یہ سب کچھ فائنل ہو جائے گا اور عوام کو بتایا جائے گا؟ ابھی تک جو ہے اس کی کوئی تاریخ جو ہے وہ نہیں بتائی گئی ہے اور ابھی ان کو بھی اس بارے میں علم نہیں ہے، اور ان کا اس حوالے سے یہ کہنا تھا کہ جیسے ہی ان کو اس بات کا علم ہوگا کہ کون سی تاریخ ہے اور کس ڈیٹ پر جو ہے بسنت کا اعلان کیا جائے گا تو وہ اس بارے میں عوام کو آگاہ کر دیں گے، لیکن ابھی تک جو ہے اس بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ صحیح، اقرا طارق کتنی حد تک یہ اتھینٹسٹی ہوگی، کیونکہ پہلے بھی کافی مرتبہ اس طرح کا فیصلہ لیا گیا ہے لیکن بسنت نہیں منائی گئی؟ جی بالکل، اس حوالے سے رانا مشہود صاحب نے یہی کہا ہے کہ وہ خوشخبری دے رہے ہیں لاہور شہریوں کو کہ بسنت جو ہے اس کی منظوری ہو گئی ہے اور وہ پر امید ہے کہ فروری میں جو ہے بسنت منائی جائے گی۔ تو ابھی صرف سیکیورٹی کے انتظامات ہیں جن پر تھوڑا بہت کام جو ہے وہ کرنا باقی ہے، لیکن بسنت جو ہے اس کا وہ پوری اوتھینٹسٹی کے ساتھ جو ہے اس بار بسنت منائی جائے گی۔ صحیح، اقرا طارق آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم ایک دفعہ پھر سے بتاتے چلے لاہوریوں کے لیے خوشخبری ہے، پنجاب میں یہ منائی جائے گی بسنت اور اجازت دی جا رہی ہے پنجاب حکومت کی طرف سے۔ اب مخصوص علاقے ہوں گے جہاں پر یہ منائی جائے گی اور پنجاب ایک دفعہ پھر پنجاب کا جو آسمان ہے جو مختلف رنگوں کی پتنگوں سے سج جائے گا، باغوں میں پھول کھلیں گے، اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ رنگ برنگی پتنگیں ہیں جو آسمانوں پر نظر آئیں گی۔ ایک عرصے بعد بسنت منائی جائے گی اور پہلے بھی جس طرح کے یہ احکامات سامنے آتے رہے ہیں اور کہا جاتا رہا ہے کہ فروری میں بسنت ہوگی اور اسی طرح مارچ یا فروری کا مہینہ دے دیا جاتا تھا، لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ اتھینٹسٹی ہے اس خبر میں اور فروری میں ضرور بسنت منائی جائے گی۔ اور اس حوالے سے اقرا طاہر یہ بھی بتائیے گا، آپ کی لوگوں سے بات ہوئی، لوگوں کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے؟ جی بالکل، لوگ تو جو ہے وہ بہت زیادہ خوش دکھائی دے رہے ہیں اس حوالے سے، کیونکہ بسنت جو ہے وہ ایک بہت اچھا فیسٹیول مانا جاتا ہے اور ہمیشہ سے جو ہے وہ لاہور میں بسنت منائی جاتی تھی بڑے جوش و خروش سے، لیکن اس کی پابندی کے بعد جو ہے وہ کافی لوگ جو ہے اس حوالے سے بڑے ڈس اپوائنٹ بھی نظر آتے تھے، لیکن اب جیسے ہی اعلان ہوا ہے تو لوگوں میں جو ہے وہ کافی خوشی نظر آ رہی ہے اور وہ تیاریاں بھی کرنے کے لیے نکل گئے ہیں اور کافی پرجوش دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی کیونکہ کافی حادثے بھی جو ہے وہ دیکھنے میں آئے ہیں، جانوں کا بھی نقصان ہوا ہے تو لوگ تھوڑا پریشان بھی ہیں، لیکن کیونکہ سیکیورٹی کے انتظامات کے حوالے سے بھی حکومت جو ہے وہ پر امید نظر آ رہی ہے تو لوگوں میں جو ہے کافی خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ صحیح، اقرا طارق اس کی مینوفیکچرنگ کے حوالے سے بھی بتائیے گا، پتنگے اور ڈورے بنانے میں بھی ایک ٹائم لگتا ہے، تو جب یہ احکامات آئیں گے سامنے کہ بسنت فائنل ہو گئی ہے تو کیا تیاریاں مکمل ہو گئی ہوں گی فروری میں جس طرح بتایا جا رہا ہے کہ بسنت منائی جائے گی؟ ہاں جی بالکل، اسی طرح سے ہے کہ ابھی بھی کیونکہ یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، سیکیورٹی کے بھی انتظامات کیے جا رہے ہیں، ایس او پیز کو جو ہے وہ پورا کیا جا رہا ہے، تو اسی بیچ میں جو ہے بسنت کی تیاریاں بھی جو ہیں وہ اپنے عروج پر ہیں اور بسنت کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ سیکیورٹی کے انتظامات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی جو ہے وہ تیاریاں بھی کی جا رہی ہیں، ڈورے پتنگے جو بھی ہے وہ بنایا جا رہا ہے، ساتھ ساتھ ہی وہ بن رہا ہے اور جیسے ہی ایک لائحہ عمل جو ہے سیکیورٹی کا وہ سامنے آ جائے گا کہ کن علاقوں میں جو ہے یہ بسنت منائی جائے گی تو اس کے ساتھ ہی پھر اس کی تیاریاں جو ہیں وہ تیز کر دی جائیں گی۔ ایسا ہی اقرا طارق یہ بھی بتائیے گا کہ جس طرح کہ پہلے بھی بسنت منائی جاتی تھی پنجاب میں اور اس کے بعد کافی شہروں سے لوگ پنجاب کا رخ کرتے تھے، کیا ایسی بھی کوئی خبریں ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، کیونکہ بسنت جو ہے وہ ہر شہری کو اور ہر علاقے میں لوگوں کو جو ہے وہ بہت پسند کی جاتی ہے، خاص طور پہ جو نوجوان ہیں وہ بہت خوشی سے بسنت مناتے ہیں، تو اس دفعہ بھی جو ہے امید کی جا رہی ہے کہ دوسرے شہروں سے بھی لوگ جو ہیں وہ بسنت منانے کے لیے آئیں گے اور پورے بھرپور طریقے سے جس طرح سے بسنت منائی جاتی رہی ہے اب بھی اس بار بھی جو ہے بسنت اسی طرح سے منائی جائے گی۔
सही। इकरा तारिक, आप हमारे साथ ही रहिएगा। एक दफ़ा फिर से हम अपने नाज़रीन को बताते चलें कि पंजाब हुकूमत की तरफ से ये फैसला सामने आया है कि फरवरी में बसंत मनाई जाएगी। अभी तक डेट फाइनल नहीं की गई, लेकिन जो SOPs हैं वो तैयार कर लिए गए हैं और सिर्फ एक हुक्मनामा आने की देर है। उसके बाद फरवरी की कौन सी डेट होगी बसंत का फाइनल हो जाएगा। और अभी आपको ये भी बताते चले कि लोगों ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं इस हवाले से। फरवरी में मखसूस इलाकों में बसंत मनाने की इजाज़त होगी। इकरा तारिक, ये बताइए कि मखसूस इलाकों बताए जा रहे हैं कि मखसूस इलाके होंगे जहां पर बसंत मनाई जाएगी, तो ऐसे कोई मैदान होंगे या बाग होंगे जहां पे ये सिलसिला किया जाएगा? जैसे पहले जो सिलसिला था उसमें ऐसा होता था कि लोग अपने घरों में इंतजाम करते थे, इस किस्म का कोई इजाजतनामा नहीं दिया गया? जी बिल्कुल, जो SOPs बताए गए हैं उनमें इस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा मद्देनजर रखा जाएगा कि जैसे जो हादसा थे वो पेश इसीलिए आते थे कि लोग जो है वो अपने घरों की छतों पर चढ़कर जो है वो बसंत मना रहे थे और डोर जो है वो जो राहगीर जो रास्ते से गुजरने वाले लोग थे उनमें जो उनके गलों में और इस तरह से काफ़ी हादसा पेश आते थे। तो उसके हवाले से भी उनका यही कहना है सही। इकरा तारिक, आप हमारे साथ ही रहिएगा। हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना अमीन शहीदी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या कहेंगे इस हवाले से आपके पंजाब हुकूमत ने एक दफा फिर से बसंत की इजाजत दे दी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये समझता हूँ कि बसंत का त्यौहार बहरहाल माशरे में एक तहर्रुक पैदा करने के लिए और एक मायूस माशरे को उम्मीद में बदलने के लिए एक अच्छा त्यौहार है। इसको दोबारा अगर जिंदा किया जाता है तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसके लिए चंद शर्तें हैं, उनका ख्याल जरूर रखना चाहिए। पहली बात तो यह है कि बसंत के इस त्यौहार की आड़ में जो हरामकारी होती है, गलत इक़दाम होते हैं, गैर अखलाकी काम अंजाम दिए जाते हैं, रक्स की महफिलें सजाई जाती हैं, ये चीजें जो हैं किसी भी सूरत में न बसंत का हिस्सा है और न ही बसंत के नाम पर इन चीजों की इजाजत होनी चाहिए, क्योंकि बसंत एक तामीरी त्यौहार है, जबकि ये चीजें इंसानी माशरे की अक़दार को पामाल करती हैं। दूसरी तरफ हर वो चीज जिसकी वजह से दूसरे की आजादी सल्ब हो, कहीं पर बीमार है, कहीं पर कोई मरीज है, कहीं पर कोई परेशानी है, कहीं पर कोई मौत हुई है, इन चीजों का भी ख्याल रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप अपने घर की छत पे इतना भंगड़ा डाल दें कि सामने वाले घर के लोग सुकून के साथ जिंदगी बसर न कर सकें और वो परेशान हो। इस तरह की परेशानी दूसरों के लिए कभी भी पैदा नहीं होनी चाहिए। तीसरी चीज, कानून की इस तरह की पाबंदी है जिसमें वो जो डोरे हैं जिनसे गले कटते हैं उनका रास्ता रोका जाए, और अगर कोई इस तरह का कदम कोई उठाता है तो उसको कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सजा दी जाए। यानी अगर कानूनी कार्रवाइयां की जाए, कानून साजी की जाए और बसंत के त्यौहार को सिर्फ एक महफिल की सतह पे रख दिया जाए जिसमें लोग आए और पतंग उड़ाएं और अपनी तफरीह करें, इस हद तक तो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई एतराज नहीं करेगा। लेकिन उससे जो माशरती अखलाक का जनाजा निकलता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे इलाके और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस त्यौहार की आड़ में शराब, रक्स, सुरूद की महफिलें जमाते हैं, जिसके नतीजे में फिर जो है माशरे का अखलाक बिगड़ता है। तो ये चीजें मौलाना साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है मुफ्ती अब्दुल कवी साहब भी मौजूद है हमारे साथ। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपके वक्त का। जिस तरह कि अभी मौलाना साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, उनका तो ये कहना है कि मनाना तो चाहिए लेकिन कोई SOPs होने चाहिए। आप क्या समझते हैं, ये फैमिली इंटरटेनमेंट है, इस पर शरीयत क्या कहती है? देखिए जी, सूरत हाल ये है कि मैं तो हदीस और फिक़ह का तालिब इल्म हूँ। मैं तो अपने नबी रहमत की जब सीरत पाक की तरफ देखता हूँ तो मुझे तो जो हुक्म नजर आता है हुजूर पाक का वो ये कि किसी मुल्क में, किसी रियासत में कोई इलाकाई किस्म के कोई रसूम हो, रिवाज हो या उनकी खास किस्म की कोई सकाफत हो, तो इस्लाम जो है सिर्फ उसकी सिमत को दुरुस्त करता है, उसके बारे में किसी तरह की कोई रुकावट पैदा नहीं करता। हुजूर ने जब फरमाई और आप नबी रहमत मदीना तैयबा में तशरीफ लेकर आए तो जो जो रसूम अहले मदीना के थे उनके बारे में आपने बैन नहीं लगाया, कुछ सदका नहीं लगाई, उनके बारे में कोई रुकावट पैदा नहीं की, सिर्फ उनकी एक सीमत को दुरुस्त किया। मेरे मुल्क के अंदर और बड़े सगीर के अंदर ये बसंत के नाम पे ये जो पतंग वगैरह उड़ाई जाती है, तो मैं भी ये बात कहूँगा कि ये अगर मुसलमानों का और पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की एक तफरीह का जरिया बनता है, बल्कि मैंने तो बहुत सारी तकरीबात में शिरकत की इस मौके के ऊपर, बहुत से दूर से दोस्त भी आ जाते हैं, रिश्तेदार भी आ जाते हैं, एक अच्छा जो है महफिल बन जाती है, उसमें लोग सखावत के साथ जो है वो दावतों का इस्तेमाल करते हैं। मैं तो समझता हूँ कि खाना खिलाना पिलाना ये तो मोहब्बत के इजाफे का बायस बनता है जी। अलबत्ता ये है कि अब हम इसके अंदर ये देखते हैं कि खुदा न खास्ता अगर उसके अंदर, मैं तो हमेशा मुस्बत बात क्या करता हूँ, मनफी बात नहीं करता,
اگر خدا نخواستہ وہاں ایسی محفل بن جاتی ہے جس کے اندر جناب شراب نوشی کا کوئی انداز اختیار ہو جاتا ہے یا خدا نخواستہ کوئی جوئے کی کیفیت بن جاتی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ 99% محافل اس طرح کی نہیں ہوتی، صرف ایک خوشی کی تقریب ہوتی ہے، اور اس خوشی کی تقریب کے حوالے سے دوستوں کو احباب کو بلایا جاتا ہے، ان کے لیے کھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے، جو کچھ کھانا پکایا جاتا ہے وہ بھی بالکل حلال طیب ہوتا ہے، پھر رات کو یا دن کے ٹائم کھڑے ہو کے تفریح کے حوالے سے جناب اس طرح ایک پتنگ بازی وغیرہ کی جاتی ہے اور پتنگ اڑائی جاتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اسلامی تعلیمات کے حوالے سے ہم علماء اسلام کو بھی وہی کردار ادا کرنا چاہیے کہ اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم مثبت سوچ رکھیں، مثبت فکر رکھیں، اپنے نوجوان نسل کے اوپر اعتماد کریں، اپنے جو اہل اسلام ہیں ان کی جو محافل ہیں ان کے اندر ہم خیر کی توقع رکھیں، اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ بات کہیں کہ اگر بسنت منائی جاتی ہے اور صرف یہ ایک تفریح کا ذریعہ ہے تو میں نہیں سمجھتا بحیثیت دین کے طالب علم ہونے کے کہ اس پر حکومت پنجاب یا ہماری پاکستان کی کوئی حکومت جو اس پر پابندی لگائے، پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ البتہ کہیں اگر ایسی صورت بن جاتی ہے کہ پتنگ کے کٹنے سے کسی بچے کا کوئی خطرہ ہو سکتا ہے تو ان کے لیے جگہوں کا تعین کر دیا جائے اور وہاں لوگ جمع ہوں، یا اگر اپنے گھروں کے اندر محافل بنائیں تو ان کے لیے خاص قسم کی جناب اس طرح کی پابندی ہو جس کے اندر جناب ہمارے بچے اور ہماری نوجوان نسل صحیح، بہت شکریہ۔ مفتی عبدالقوی ہمارے ساتھ موجود تھے، اپنے موقف سے آگاہ کر رہے تھے۔ مولانا صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی، پنجاب حکومت نے ایک عرصے سے اس پر پابندی لگائی ہوئی تھی، اور جس طرح کے ہمارے ملک کے حالات ہیں، دہشت گردی کے بڑھتے واقعات ہیں، تو ڈیفینیٹلی عوام کو انٹرٹینمنٹ کی ضرورت ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب پہلے بھی اس طرح کی احکامات آ چکے ہیں، یہ SOPs آ چکی ہیں لیکن اس کے باوجود اجازت نہیں دی گئی؟ دیکھیں، میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ان تفریحی سرگرمیوں سے معاشرہ زندہ رہتا ہے، جی، اس میں حرکت رہتی ہے، نوجوانوں کو ذہنی نشو و نما کا موقع ملتا ہے، ان کو اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اس لیے تفریحی سرگرمیوں پر پابندی کسی بھی صورت میں اور کسی بھی سرزمین میں درست نہیں ہے، لیکن یہ اگلی بات پھر وہی ہے کہ تفریحی سرگرمیوں کے نتیجے میں اگر آپ کچھ غیر اخلاقی ایکٹیویٹیز کی بھی اجازت دے دیں تو پھر وہ درد سر کا باعث بنتا ہے۔ حکومت کو یہ چاہیے کہ پولیس کی اصلاح کرے، چونکہ پولیس کے نظام میں بہت زیادہ اصلاح کی ضرورت ہے، پولیس کی اصلاح کرے، نظام قانون کو اپنا ٹھیک کرے، امپلیمنٹیشن کے اس عمل کو، پریکٹس کو ٹھیک کرے۔ اگر ایسا ہو جائے تو پھر بسنت منانے میں کیا حرج ہے، بنائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پھر وہی بات ہے کہ اگر بسنت کے نتیجے میں دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے، ہمسایوں کو تکلیف ہوتی ہے، بچیوں اور بچوں کے گلوں پر ڈورے، صحیح مولانا صاحب، بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔